آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہ اکبر مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔
1370 हिजरी में उनके साहिबजादे और जानशीन शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने तौसीक के काम का संग बुनियाद रखा। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी थी। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे, महदूद आलात और मशीनरी की किल्लत की वजह से ज्यादातर काम हाथ से ही करना पड़ा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसी की जरूरत इतनी शदीद थी कि यह मंसूबा 5 बरस में ही पाए तकमील को पहुंच गया। इस तौसी से तुर्की के उस्मानी दौर की मस्जिद का रकबा दुगना हो गया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीलियों के एक जामे अमल का आगाज हुआ। वजद करती उन हवाओं को सलाम। फजाई सफर का सिलसिला शुरू होने के बाद से आज़मीन हज और उम्र करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 1375 हिजरी में आज़मीन हज की तादाद 1 लाख थी, जो 1390 हिजरी में 10 लाख हुई और उसके बाद के अशरे में 20 लाख तक जा पहुंची। बाज माहिरीन की पेशगोई है कि आइंदा अशरे में आज़मीन हज की तादाद 50 लाख हो जाएगी। 1393 हिजरी में शाह फैसल ने आज़मीन हज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शेड तामीर कराने का हुक्म दिया, ताहम इसका मुस्तकिल हल तलाश किया जाना अभी बाकी था। जो मदीने के गली कूचों में 1402 हिजरी में खादिमे हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर तौसी करने का फरमान जारी किया। खादिमे हरमैन शरीफैन की जाती निगरानी में 3 साल के मुताले और जायजे के बाद मस्जिद की तौसी का नक्शा तैयार कर लिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद को उसके मौजूदा रकबे के मुकाबले में 5 गुना तौसी देना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद के मुकाबले में इसकी तौसी 100 गुना थी। उन फकीरों 9 सफर 1405 हिजरी को खादिमे हरमैन शरीफैन ने इस अजीमुशान तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। गदाओं को सलाम। शाह फहद ने मंसूबे की तकमील की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की। इसमें बेहतरीन तामीराती सामान और जदीद तरीन तामीराती तरीकों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। खादिमे हरमैन शरीफैन की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा मरकज तैयार किया जाए जहां इबादत गुजारों और शहरियों को बेहतरीन सहूलतें और खिदमात फराहम की जा सकें। चुनाचे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पूरे मदीना मुनव्वरा को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। सुबह और शामों को सलाम। कदीम शहर सदियों से आज़मीन हज की खिदमत कर रहा था, लेकिन उनकी बढ़ती हुई तादाद ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया और शहर में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी बुनियादी अहमियत की हामिल थी। मंसूबे का पहला काम कदीम इमारतों को मुनहदिम करना था। मुनहदिम करने का तमाम काम धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के बगैर ही मुकम्मल कर लिया गया। मिट्टी से बनाए गए रिवायती मकान आसानी से गिरा लिए गए, लेकिन कंक्रीट से तामीर की गई जदीद इमारतों को मुनहदिम करने का काम कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। इसका हल इंजीनियरों ने यह निकाला कि ऐसी इमारतों की बुनियादों को एक खास हद तक कमजोर कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें गिराना मुश्किल नहीं रहा। रोज़ो शब तेरे दरबार में जो पढ़ा करते
इमारतों को गिराने और मलबे को साफ करने के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की गरज से इस अमल को 24 घंटे जारी रखा गया। पेश करता है ज़हूरी। जब इमारतों को मुनहदिम करने और मलबे की सफाई का काम हो रहा था तो इस बात की पूरी कोशिश की गई कि शहरी सहूलतें और रोजमर्रा जिंदगी कम से कम मुतासिर हो। पेश करता कार पार्किंग के आर्जी मकामात, सड़कें और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तामीर किए गए ताकि नमाजी हमेशा आसानी और सहूलत के साथ मस्जिद आ सकें। को सलाम या तामीराती काम के तमाम मरहलों में यह अम्र बदस्तूर एक रहनुमा उसूल रहा। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। 17 मुहर्रमुल हराम 1406 हिजरी को मस्जिद की तौसीह के लिए बुनियादों की खुदाई के साथ ही तामीराती काम का आगाज हो गया। मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका सहराई रेत का होने के बाइस गैर मुस्तहकम था और अजीमुशान ढांचे को संभालने के लिए बुनियादों की तामीर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इमारत की बुनियादों में वजन को बर्दाश्त करने वाले 8525 मजबूत तरीन पाइपों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। सहराई जमीन की खुदाई बेहद दुश्वार थी। बाज़ औक़ात ठोस पथरीली जमीन तक पहुंचने के लिए 54 मीटर तक खुदाई करना पड़ी। तामीराती इंजीनियरों और सर्वे करने वालों ने पूरी मंसूबाबंदी और यकसुई के साथ इस काम को अंजाम दिया। जो पढ़ा करते हैं खुदाई के काम के पहले मरहले में फौलादी केसिंग को जमीन के अंदर डाला गया। तेरे दरबार में जो पढ़ा करते हैं रोज़ो शब। शाफ्ट जो ही अंदर पहुंची, देव हैकल मशीनों से खुदाई का अमल शुरू हो गया। काम के इस मरहले में जमीन की ठोस तह में कीमियाई मादे बड़ी मिकदार में डाले गए। करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम पेश कर। मस्जिद की पायदारी के सिलसिले में कामयाबी के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस अमल के दौरान इंजीनियर जमीन की तह के नमूनों का मुआयना करते रहे ताकि असल चट्टानों तक पहुंचने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वो मकामात जहां भारी साख्तों, मिसाल के तौर पर नए मीनारों की जरूरत थी, वहां झटके बर्दाश्त करने वाले जैकेटों के अलावा फौलाद की केसिंग भी इस्तेमाल की गई। फौलाद की केसिंग की अंदरूनी और बैरूनी जगहों पर कीमियाई मादे डाले गए ताकि नई इमारत को हर किस्म के मायब से महफूज रखा जा सके। इंतहाई मजबूत फौलाद से 12 मीटर तवील बेलन की शक्ल के पिंजरे बनाए गए। असल पोजीशन को संभालने की गरज से इन पिंजरों को कंक्रीट की मदद से नस्ब किया गया। 12 मीटर की लंबाई की जमीन की तह में उतारने के बाद वेल्डिंग कर दी गई। करीब ही वाक़े एक प्लांट में 1 लाख मुकब मीटर का कंक्रीट तैयार करने का अमल जारी था। तौसीह मंसूबे के दौरान हर मरहले की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई की गई। को सलाम जो पढ़ा करते हैं रोज़ो शब तेरे। कंक्रीट के मेयार की तस्दीक के लिए सुतूनों में अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल किया गया। जो पढ़ा करते
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے. اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا. عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے. اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے. پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا. کو سلام یا رسول اللہ. تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے. نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی. بدے خضرا کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا. آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں. اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی. کو سلام. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے. مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا. اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے. تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانیکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں. یا رسول اللہ. اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی. کی فضاؤں کو سلام. پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا. تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی. بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا. آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا. پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے. مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے. ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا. ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے. نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے. جو طواف روضائے اقدس کرے نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی. اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں. پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وجد کرتی ان ہواؤں کو
2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وجد کرتی ان ہواؤں، چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی، اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے۔ خادم حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے 19 جمادی الاول 1410 ہجری کو آئے۔ انہوں نے تعمیراتی منصوبے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کے طور پر اس امر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شیڈیول کے مطابق شروع ہوا۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت ہوئی۔ پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا۔ سلام مسجد نبوی کے صبح اور مسجد کے 6 نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی کے صبح اور شام، باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ مینار 104 میٹر بلند ہیں۔ تیرے غلاموں کے غلاموں، توسیع منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے، تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی عرب میں اعلی معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں۔ اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمائی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں۔ گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ کرتے ہیں روز و شب، توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا۔ یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے۔ جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا۔ کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے۔ مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ سلاموں کو سلام، مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ
شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی۔ چھاؤں کو سلام۔
استعمال کیے گئے. انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی. ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے. زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے. مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیعی عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے. اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے. اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا. ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا. چودہ سو 12 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے مسجد کے نئے میناروں کے 6 میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے.
مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا۔ 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی۔ براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں۔ بہک سکوں یہ مجال کیا۔ برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے۔ ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من۔ مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی۔ دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی۔
ان میں سے ہر شہ تیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. جو تمہاری غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. جالی سے متصل جو تمہاری جالی سے متصل. فرانس کی ایک فاؤنڈری میں دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے. میری ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا. چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی. چلو میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں. دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا. چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو. صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا. چلو کہ یہ راستہ ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے، تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے. سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی. قلب و جان ہے تجھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے. شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی. تیرے سوا کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈینسر نصب ہے. کوئی اور پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے. کوئی اور تھا. شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے 1 منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے. اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے. اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے. کئی سال سے یہ گمان تھا. ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے. ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے. کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا. ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے.
इन गुंबदों को मस्जिद के दर्जे हरारत को एक सतह पर रखने की गरज से खोला और बंद किया जा सकता है। वो हबीब रब करीम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी के जमाने के सहन इतने बड़े थे कि इन्हें सरकते गुंबदों से ढांकना मुश्किल था। इसका एक हल तलाश किया जाना था ताकि नमाजियों को शदीद गर्मी की तपिश से बचाया जा सके। इस मकसद को हर सहन में मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड 6 छतरियां नस्ब करके हासिल किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की छतरियों का इस्तेमाल कभी न हुआ था। फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है, उन्हें फिक्र है। छतरियों के सुतून अंदरूनी साख्त के मुताबिक बनाए गए। इन्हें एयर कंडीशनिंग निजाम से मुंसलिक कर दिया गया और संगे मरमर नस्ब कर दिए गए। इनमें नई इमारत के सुतूनों की तरह पीतल की आराइशी अशिया लगा दी गईं। तहखाने में नस्ब हाइड्रोलिक पंप के एक निजाम के तहत छतरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं। हुई खुल्दे गोश हंसी सदा, मैं जो दूर इसका मटेरियल एक खुसूसी धात टेफलॉन के फ्रेम और मजबूत तरीन कपड़े माइक्रोपोलिस पर मुश्तमिल है। यह कपड़ा सूरज की तपिश को कम करने में मदद देता है। हुई खुल्दे गोश हंसी सदा, है इसी में माजिदे बेनवा, कि ये काफिला कोई और है इसी में माजिदे बेनवा। हर छतरी के आर्मेचर 300 मुरब्बा मीटर के रकबे को साया फराहम करते हैं। नई तौसी से जो खादिम हरमैन शरीफैन की सरपरस्ती की मरहून मिन्नत है, अब ग्राउंड फ्लोर में 1,67,000 नमाजी समा सकते हैं। मुतहर्रिक सीढ़ियों या एस्केलेटर से लोगों की छत के इलाके में आसान रसाई मुमकिन हुई, जहां मजीद 90,000 नमाजियों की गुंजाइश है। रमजानुल मुबारक और हज के जमाने में मजमूई तौर पर 7,07,000 नमाजी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजें अदा कर सकते हैं। नमाजियों की सलामती के लिए पूरी मस्जिद में खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किया गया है। अपने मौला का प्यारा एक जदीद तरीन साउंड सिस्टम मस्जिद में और पूरे शहर में नमाजें रिले करता है और टीवी के जरिए पूरी ममलिकत में भी। का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ग्रेनाइट, संगे मरमर और मसनूई पत्थर मिलकर शान शौकत और अजमत का गहरा तासुर कायम करते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसीई हिस्से का हुस्न और दिलकशी तामीर के आखिरी मरहलों में देखी गई। इसकी तामीर में बेहतरीन महारत, हुनरमंदी और मिसाली कारीगरी के हुसूल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया भर से आला तरीन और इंतहाई महंगे सामान और टेक्नोलॉजी के हुसूल में भी किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। अल्लाह ताला की बुजुर्गी और पाकी बयान करने की गरज से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जमीन के खजानों को इस्लामी फन तामीर की रिवायत के खजानों में तब्दील कर दिया गया। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद कर सकते हैं जो अल्लाह और रोजे आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। दारों का आका हमारा
نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی